بات کر لیں گے کراچی کے دیگر مسائل کے بارے میں۔ بجلی، گیس، نہ پانی، کراچی کے ہر گھر کی ایک ہی کہانی۔ کہیں بجلی کی آنکھ مچولی تو کہیں شہری لکڑیوں پر کھانا بنانے پر مجبور۔ ہجرت کالونی، شو مارکیٹ، رام سوامی کے مقیم پریشان۔ اورنگی ٹاؤن، کورنگی سمیت مختلف علاقوں میں بھی شدید شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے بسیم افتخار سے۔ بسیم، بتائیے گا کیا صورتحال ہے ابھی؟ جی بالکل، کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا بحران بھی جاری ہے، بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیادوں پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معمولات زندگی شدید متاثر ہوتے ہیں۔ پہلے گیس کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقے جو ہے وہ گیس مسائل سے متاثر ہیں، ایسے جس کی جانب سے رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک تو گیس بند کر دی جاتی ہے، لیکن شہریوں کو کہنا ہے کہ دن میں بھی جو ہے وہ گیس کی آنکھ مچولی اور گیس پریشر میں کمی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو امور جو ہے وہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ لکڑیوں پر کھانا بنانا پڑتا ہے یا پھر LPG سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے یا پھر بازاروں سے، ہوٹلوں سے روٹی یا پھر کھانا لانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب ان وجوہات کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو دوسری جانب جو گیس کے بل آ رہے ہیں اس میں مختلف ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب گیس کے بلوں کی ادائیگی بھی ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں بجلی کے حوالے سے تو کراچی کے مختلف علاقے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں، جبکہ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 10 گھنٹوں تک محیط ہے، لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ دن میں جو ہے وہ 10 گھنٹوں زائد مختلف علاقوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی قلت کا سامنا ہوتا ہے، دیگر مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں۔ بجلی کے بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں، دن بدن جو ہے وہ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بجلی کی قیمتوں کو بریک لگنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی نہ صرف اذیت جھیلنی پڑتی ہے بلکہ جب بجلی کے بل آتے ہیں تو ان کی ادائیگی بھی اب ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی گیس کے جو مسائل ہیں فوری حل کیا جائے۔ کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی جو فراہمی ہے وہ معمول کے مطابق جاری، کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی۔ وہ علاقے جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے ان علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے، جبکہ جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جو ہے کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور اسی ویب سائٹ کا جو شیڈول ہے اس کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے ایجنسی کا موقف یہ ہے کہ مختلف گیس فیلڈ سے جو گیس آتی ہے اس میں پریشر میں کمی کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ سالانہ کی بنیادوں پر جو گیس کے ذخائر ہیں اس میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود روزانہ کی بنیادوں پر لائن پیک کو بہتر بنانے سمیت ایسے اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں جس سے صارفین کو گیس مسائل درپیش نہ ہو سکیں۔ کراچی کے مختلف علاقے جس میں شو مارکیٹ ہے، ہجرت کالونی ہے، کولنگی کے مختلف علاقے ہیں، اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقے ہیں، پوسٹ پسماندہ دوائی علاقے ایسے جہاں سے روزانہ کی بنیادوں پر شہریوں کو گیس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی اچھا بسیم، پہلے ہم بجلی پر بات کر لیتے ہیں۔ جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں پر پورے دن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کیا ہے؟ جی بالکل، شہریوں کو بتانا ہے کہ ان کے علاقوں میں جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ 10 گھنٹوں سے تجاوز کر چکا ہے، جبکہ اعلانیہ تو لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود رات کے اوقات میں اچانک بجلی بند کر دی جاتی ہے، پھر دن کے اوقات میں کبھی جو ہے وہ بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ نہ صرف لوڈ شیڈنگ کی اذیت جھیلنی پڑتی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود جب بجلی کے بھاری بھرکم بل آتے ہیں تو اس پر شہریوں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ایک جانب مکمل طور پر بلا تعطل بجلی نہیں فراہم کی جا رہی تو دوسری جانب ہوش شبہ بل آ رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے جب بجلی اتنی استعمال کرتے نہیں اس سے کئی گنا زیادہ بل آ جاتے ہیں، تو شہریوں کو تشویش بھی ہوتی ہے اور شہری مطالبے بھی کرتے ہیں حکومت سے، کے الیکٹرک حکام سے کہ ان تمام صورتحال کا جائزہ لیں اور جتنی بجلی استعمال کی جائے اس کے مطابق بجلی کا بل بھیجا جائے اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ یہی صورتحال ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 10 گھنٹوں زائد کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا بسیم، آپ نے بتایا کہ کے الیکٹرک کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ معمول کے مطابق بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو کیا 10 گھنٹے کا دورانیہ کے الیکٹرک کی جانب سے تھا؟ جی بالکل، یہ 10 گھنٹے کا دورانیہ کے الیکٹرک کی جانب سے ان علاقوں پہ ہے جہاں پر بجلی کے بلوں کی مکمل طور پر ادائیگی نہیں جاتی اور بجلی چوری کی جاتی ہے۔ کراچی کے 70% علاقے کے حوالے سے کے الیکٹرک دعویٰ کرتا ہے کہ کراچی کے 71% علاقوں میں بجلی جو ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے، وہاں پر وہ علاقے جو ہیں ان علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی۔ 30% علاقے وہ ہیں جہاں پر یا تو بجلی چوری ہوتی ہے یا پھر بلوں کی ادائیگی اس طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ PMTs میں لاکھوں
लाखों रुपए के जब वाजिबात हो जाते हैं तो उन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। मुख्तलिफ औकात का है, 6 घंटे से लेकर 10 घंटों तक की जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। जिन इलाकों में ज़्यादा बिजली की चोरी होती है उन इलाकों में 10 घंटों का बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है, और जहाँ पे कम है चोरी वहाँ पे 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे तक का दौरानिया होता है। ये वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है, फिर बिजली के बिलों की अदायगी जो है वो बर वक्त नहीं हो पाती, या फिर हर महीने बिलों की अदायगी नहीं हो पाती, तो इस वजह से उन इलाकों को जो है उन इलाकों में के इलेक्ट्रिक यूनिट से लोड मैनेजमेंट की जाती है। जी जी, शुक्रिया आपका वसीम इफ्तिखार।